السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج 15 جون 2026 کو ہماری قرآن کلاسز نمبر 11 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 سے آنورڈ سٹارٹ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی تو ہے جس نے پیدا کیا تمہارے واسطے جو کچھ بھی زمین میں ہے۔ ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات، پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف، درست کر دیا، ہموار کر دیا، برابر کر دیا 7 آسمانوں کو۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، بے شک وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بیسیکلی انسان کی توجہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف دلائی جا رہی ہے کہ انسان دنیا میں جتنی نعمتوں سے تو فائدہ اٹھاتا ہے، تمام اللہ تعالیٰ کی پیدا کرتا ہے، تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دیتی ہیں، تو پھر تمام نعمتوں کے باوجود تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناشکری کی روش کیوں اختیار کرتا ہے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، جب کہا تمہارے رب نے ملائکہ سے کہ میں بنانے جا رہا ہوں زمین میں خلیفہ۔ قالوا، تو انہوں نے کہا، اتجعل، کہ آپ بنائیں گے، فیہا، اس میں، من یفسد فیہا ویفسک الدماء، جو فساد برپا کریں گے، خون ریزی کریں گے، ونحن، اور ہم، نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تسبیح بیان کرتے ہیں آپ کی تعریف کے ساتھ اور ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں آپ کی۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، تو انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ بیسیکلی اس آیت مبارکہ میں جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک نئی مخلوق پیدا کرنے جا رہا ہوں، زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے نائب یا جانشین، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ دنیا میں بنایا ہے۔ خلیفہ سے مراد بندوں کا خلیفہ بنانا ہے۔ سید آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، وہ خلیفہ تھے بندوں کے، یہاں خلیفہ سے مراد بندوں کا خلیفہ ہونا، یعنی کہ سیدہ آدم علیہ السلام آئے، اس کی وفات کے بعد ان کے بیٹے آگے، حضرت شیس علیہ السلام، اس کے بعد پھر ان کے بیٹے، یعنی بندوں کا خلیفہ بنانا ہے، اس سے یہ مراد ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ آپ ایسے لوگ دنیا میں بنائیں گے جو فساد برپا کریں گے، خون ریزی کریں گے، ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں، آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا، قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پچھلی آیت مبارکہ میں یہ بتایا گیا کہ یہ انسان تو توحید کے اوپر، توحید کے لحاظ سے کتنا ناشکر ہے، تمام چیزیں تیرے پاس موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کی پیدا کرتا ہے، اس کے باوجود بھی تو اس کے ساتھ ناشکری کی روش اختیار کرے، کتنی بڑی ناشکری کی بات ہے۔ اس آیت مبارکہ میں فرشتوں سے کہا گیا کہ میں دنیا میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا خلیفہ بنائیں گے دنیا میں خون ریزی کریں گے، قتل و غارت کریں گے، ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں آپ کی تعریف کے ساتھ۔ اللہ نے کہا، قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، وما علینا الا البلاغ المبین۔